अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीटीआई के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस की बाज़गश्त पाकिस्तान भर में सुनाई दे रही है। हर टीवी चैनल पे, हर अखबार में ये सिलसिला जारी है। और अब तो एफआईए यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई के रहनुमाओं के पीछे लगा दिया गया है। कोई एक बड़ी अजीब-व-गरीब सी सूरत हाल बनी हुई है, इसलिए कि एफआईए या पुलिस के अंदर जो करप्शन है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब सबको मालूम है कि किस अंदाज में ये इदारे काम करते हैं, किस अंदाज में हुक्मरान जमातें उनको अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। अब बड़ा एक अच्छा तरीका है कि आप फॉरेन फंडिंग केस का जिक्र कर करके हुदैबिया शुगर मिल्स और फिर जो कम से कम 16 अरब रुपए की जो टीटीज हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस का जो केस था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ, उससे अब तवज्जो हटा दें। जहाँ पे अरबों रुपए थे वो मुल्क से बाहर चले गए, फिर मुल्क से मंगवाए गए। जबकि यहाँ पे पाकिस्तान के चाहने वाले, पाकिस्तान से वाबस्ता बहुत सारे पाकिस्तानी हैं बैरून ममालिक में, उन्होंने फंड्स भेजे और उनको मुतनाज़ बना दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक हो गया, एफआईए भी मुतहरिक है। अब बुनियादी सवाल ये है कि ये किस हद तक एक तशवीशनाक डेवलपमेंट है पीटीआई के लिए, उसकी क़यादत के लिए। तो हमने सोचा कि शंदाना गुलजार साहिबा जो सबका एमएनए थी पीटीआई की, उनसे पूछें। तो शुक्रिया शंदाना। ये बताएं कि जो जिस अंदाज में हालात आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आप सब लोगों के लिए कोई बाइस तशवीश हैं? शुक्रिया इम्तियाज साहब। तशवीश नहीं हो रही बल्कि क्लैरिटी आ रही है। वो इस तरह आ रही है, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं ये बात क्लैरिफाई करती चलूं। आप सिर्फ पिछले 3.5 महीने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारे की परफॉर्मेंस देख लें। यही इदारा है जो पहले आपने देख लिया कि पंजाब इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में 40,000 लोगों को उन्होंने करार दे दिया कि ये जिंदा नहीं है, कुछ को जिंदा कर दिया जो जिंदा नहीं थे। कल उनकी एक और धमाका खेज खबर आई है कि जी हमने 1 लाख से जायद लोग हैं जो इस वक्त गलती से रोस्टर्स पे मुर्दों को जिंदा और जिंदा को मुर्दा कर दिया। ठीक। दूसरी बात, इस इलेक्शन कमीशन ने 8 फैसले पीटीआई के खिलाफ दिए। ठीक है, हो सकता है कि सारे पीटीआई सिर्फ गलत काम ही करता हो, वो 8 के 8 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील में रिवर्स कर दी है। तो जरा मानने से बाहर की बात है। अच्छा, यही इलेक्शन कमीशन था जो अब स्टेटमेंट बदल रहा है। हमने जब रेजिग्नेशन कासिम सूरी साहब ने भिजवाई तो अब ये नया ट्विस्ट निकला है कि जी वो रेजिग्नेशन नेशनल असेंबली से निकली ही नहीं, इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन ने वो एक्सेप्ट नहीं की। अब राजा परवेज अशरफ ने 11 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली हैं, जिनमें मेरी भी है, शीर मजारी साहिबा, कैप्टन जमील, फजल खान, अली मोहम्मद खान, वो सारे लोग, शकूर शाद साहब जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को हरवाया था, बिलावल भुट्टो को, गुलाम बिलोर साहब को, एमल वली को, मतलब आप नेम करें ना, वो बिग नेम्स हैं, उनको उनको हरवाया। फिर अब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जी जिस केस का नाम है प्रोहिबिटेड फंडिंग, वो डिलिबरेटली उसको 8 साल से फॉरेन फंडिंग कहे जा रहे हैं। ये बातें इम्तियाज साहब देखिए, ये दीज आर नॉट टू बी मिस्ड, इनमें लिंकेजेस हैं। फॉरेन फंडिंग का जुमरा प्योरली इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगी कि फॉरेन फंडिंग का इशू क्या होना चाहिए। प्रोहिबिटेड फंडिंग का सिर्फ मतलब ये था कि गैर पाकिस्तानी आपको पैसे ना भेज सकें। अब जो उन्होंने सबसे बड़ा कारनामा किया, एंड दिस इज लाफेबल, इसलिए मुझे आपको दिस इज टू आंसर योर क्वेश्चन इन लॉन्गिट्यूडनल सॉर्ट ऑफ वे कि हमें डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने पाकिस्तानीज को, नायकॉप होल्डर्स को, ड्यूल नेशनल होल्डर्स को कह दिया है कि ये पाकिस्तानी नहीं है। तो अगर ये बात है तो मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब के बेटों का तो ड्यूल नेशनैलिटी भी नहीं है, उनके तो सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट्स हैं, शहबाज शरीफ के बच्चों के भी, कि देन आर दे नॉन पाकिस्तानीज? फिर बात खुली करनी चाहिए ना। तो ये अगर मैं आपको ओवरऑल बता दूं, पीटीआई का इफ एनीथिंग, इन हथकंडों से, इन स्टूपिड कामों से हमारा मौकफ मजीद स्ट्रेंथन होता जा रहा है। यानी ये लोकल सहूलतकार बन गए हैं एब्सोल्युटली। एक बड़े प्लॉट में। उसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि इमरान खान साहब का इस्तीफा कबूल नहीं किया गया है। ये क्या वजह हो एब्सोल्युटली, सकती है? आपने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया इम्तियाज साहब, प्लॉट। अगर प्लॉट से शुरू करें, प्लॉट पे कहानी खत्म होती है, सारा मसला इधर हल हो जाएगा। ठीक। इशू सारा ये है कि उस दिन किसी ने लिखा था कि बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऐसा जी, बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ना था, ना है, ना होगा। अनफॉर्चुनेटली जो माशाल्लाह कमीडिक ट्रूप आया है
14 parties that have nothing in common, نہ نظریے کا نہ آئیڈیالوجی کا, اور جو پچھلے 40 سال سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. I don't even want to venture into that. And the kind of things they've said against each other, چاہے personal ہو چاہے professional ہو. بی بی شہید کی جو میاں نواز شریف یا اس ٹائم پہ جنرل ضیاء الحق ان کی کرتے تھے تشہیر نیگیٹو, تو وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ بغض عمران کیوں ہر ادارے میں گھس کے بیٹھ گیا ہے. واٹ از دی ایشو؟ اور یہ ایشو صاف, میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا, اٹ از ایلیٹ ویسٹڈ انٹرسٹ ورسز ٹیکس پیئرس. جو ٹیکس پیئر دیتا ہے اس کی آواز دبانی ہے, جو ٹیکس نہیں دیتا, یا جو ٹیکس چور ہے اور یا جو ٹیکس کھاتا ہے, اس کو آپ کا بول بالا رکھنا ہے. تو اس لیے ایک آدمی کھڑا ہے, وہ ہے عمران خان. چاہے اس کو یہ نقلی گوگی وٹ ایور فرد گجر جو بھی ان کا نام ہے, جو پی ایم ایل این ایم پی اے کی بہو ہیں, وہ کیس ہوا, یا توشہ خانہ کیس ہوا. اب یہ نیا ڈرامہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا عارف نقوی اور ایف ٹی آرٹیکل, ماشاء اللہ, اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو بعد میں بتاؤں گی. آپ تو جرنلسٹ, یو نو بیٹر دین آئی, کہ امیجن پاکستان سے سب سے the best and the brightest جو ہیں, and I'm saying this with all due sarcasm, وہ وال اسٹریٹ جرنل میں اور واشنگٹن پوسٹ میں ان کے آرٹیکلس شائع ہو رہے ہیں. اور اب all of a sudden فائنینشیل ٹائمز کو یاد آیا کہ عارف نقوی نے تو 2012 میں خان کو فنڈنگ دی تھی اور 2018 میں وہ فراڈ میں پکڑا گیا. سو دیر فور خان کو پتا ہونا چاہیے تھا 2012 میں کہ وہ چوری کرے گا. سو خان صاحب ایک استعفیٰ نہ ایکسیپٹ کرنا, ان کے گھر میں بندہ بٹھانا, انفارمیشن چوری کرنا, ان کی فون لائنز ٹیپ کرنا, ان کی زندگی کے لیے خطرے بنانا, خان صاحب کی ویڈیو بنانا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے. دس از آل اے سمپل تھریڈ. اٹس دا ٹریڈیشنل یوزول سسپیکٹس جو ایک سجدے میں امریکہ کو بک جاتے ہیں, ان کی ہمت نہیں ہے, وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. دوز پیپل ورسز عمران خان اینڈ مور دین عمران خان. میرے ماموں نے کل ایک آرٹیکل لکھا, اس میں تھا کہ پاکستان پہلی دفعہ جو ہیو ناٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کے جو اوورسیز پاکستانی تھے, یہ تو ان کو سمجھتے تھے باورچی ہیں, باہر چلے گئے, غلط الفاظ ہے, بٹ دس از واٹ دے تھنک آف دیم. آپ کے لوور مڈل انکم, آپ کی اپر مڈل انکم جن کو مڈل کلاس یا سنڈروم بولتے ہیں, آپ کے لوسٹ جو میسز اکنامک جو غلامی کے زمرے میں رکھتے ہیں, وہ لوگ اب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے, نوئنگ فلی ویل کہ خان صاحب بھی پیغمبر نہیں ہے, وہ بھی فرشتہ نہیں ہے, ان کی گورنمنٹ میں بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن دیو انڈرسٹوڈ, ان میں ایک پولیٹیکل کلیئرٹی آ گئی. یہ نہیں کہوں کہ سب کے سب مارکسسٹ بن گئے یا چے گوارا بن گئے, بٹ ایک کلیئرٹی آ گئی تھنکنگ میں کہ میں نے اب غریب نہیں رہنا, میرے پیسوں سے مریم نواز کا بیٹا, نواز شریف کا بیٹا, زرداری کا بیٹا, فضل الرحمان کا بیٹا, یہ لوگ نہیں کھائیں گے. ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم کے صاحبزادوں کی شوگر ملوں پہ بھی ٹیکس لگایا ہے. بڑا احسان کیا. تو آپ لوگوں نے کبھی اس پہ غور کیا کہ جو لوگ بھگوڑے قرار دیے جا چکے ہوں, ان کی تو بحق سرکار تمام جائیدادیں بھی ضبط ہو جاتی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان پہ اگر ٹیکس لگایا ہے تو کیا پاکستانی قوم پہ کوئی احسان کیا ہے انہوں نے؟ اس کا آپ کے پاس کیا جواب, مطلب اس پہ کوئی غور و خوض کیا گیا کہ جو لوگ بھگوڑے ہیں ان کی تو جائیدادیں ضبط ہونی چاہیے؟ آپ کے دور میں بھی یہ ہو سکتا تھا, وہ نہیں ہوا ہے, کیوں نہیں ہوا؟ کل آپ نے دیکھا ہو کہ بڑے مزے کی ایک, آپ کو پتہ نا پاکستانی یوتھ کی میں یہ ضرور داد دوں کہ ان کے دماغ اتنے تیز ہیں, پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں, کہ کل خان صاحب کی ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ جو میں نے 2 غلطیاں کی زندگی میں. ایک اسٹیبلشمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ, چیف الیکشن کمشنر کی یہ جو ریکمنڈیشن تھی, میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, ناٹ نوئنگ کہ یہ پی ڈی ایم کے سروکار ہو جائیں گے, پیروکار. ہی ول سرو پی ڈی ایم اینڈ ویسٹڈ انٹرسٹ, ناٹ پاکستان. دوسرا, he says it is unmentionable. Now it is obvious pretty much what is unmentionable. لوگوں نے کیا کیا کل کہ انہوں نے ہر جگہ ایک جواب نہیں دیا, انہوں نے صرف ایکسٹینشن وائر لگا دی. So I think اب یہ کہنا کہ یہ عوام ill informed ہے, یہ عوام سیدھی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیے 22 کروڑ عوام کو آپ جیلوں میں نہیں ڈال سکتے, 22 کروڑ عوام کی سوچ آپ بند نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو پرانے زمانے کا روس بنانا چاہتے ہیں, اچھا والا روس نہیں, جن کے دماغ تھے, جن کے چیس والے لوگ تھے, جن کے فلاسفرز تھے, بیچ والا جو روس تھا, جنہوں نے نیوکلیر ویپنز تو بہت بنا لیے, فوج بنا لی, بٹ لوگوں کی آزادانہ سوچ رائے بند کر دی. روس تباہ ہو گیا, اب وہ دوبارہ ایمرج کر رہا ہے, اور وہ ویسٹرن پاور سے ابزارب نہیں ہو رہا کہ ہمارے ایکول کیسے ہو گئے. اس دن جینٹ یلن نے یہ بات کی گئی ہے, وہ چائنا سوری آئی تھی یہ پین ایشین ٹور کے لیے بفور نانسی پیلوسیز ڈیزاسٹر ٹرپ, اور کہتی ہے کہ جی ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے کہ چائنا اپنے وسائل اور اپنی ٹیکنالوجی, یہ نہیں کہ ہمارے وسائل اور ہماری ٹیکنالوجی, ان چیزوں لے کے آگے بڑھے. I found this hilarious. Typical colonial mindset.
کہ آپ کے پیسے آپ کا کھاتا لیکن آپ کو ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے کیونکہ آپ بڑے نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہم تو عقل کل ہیں, ہم تو ماشاءاللہ پیغمبر ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دس ایشو, دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے, اس وقت جو پاکستان میں اسٹیٹس ہے, فیشزم تم کہہ رہی ہے بٹ یہ فیشزم سے کچھ قدم آگے بڑھ گیا ہے. آئی نو آئی ڈائگریسڈ فرام یور کوسچن, بٹ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت کچھ بھی چل رہا ہے اور لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پہلے ہوتے تھے, بنگلہ دیش ہم سے اکھڑ گیا, پروٹیسٹ نہیں تھی. بھٹو صاحب کو پھانسی کیا گیا, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئی. بے نظیر بھٹو کو کیا گیا, قتل کیا گیا, کتنی پروٹیسٹ آپ نے دیکھی, 25 دن کی تھی, ختم ہو گئی. اس طرح کی سسٹین پروٹیسٹ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی ان دا ہسٹری آف پاکستان. لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں, یہ نظر آ رہا ہے بڑا واضح ماضی کے مقابلے میں. لیکن یہی لوگ ہیں بڑے آج کل پریشان بھی ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا بنے گا کیا اگر یہ موجودہ حکومت اسی رفتار سے اس کے خلاف مختلف بہانوں سے, ہیلو بہانوں سے پیونیٹیو ایکشن یا اس قسم کے اقدامات کرتی رہی کہ ان کی مصروفیات کو, سرگرمیوں کو محدود کیا جائے. تو آپ کی جماعت کی اب حکمت عملی کیا ہے اس تمام تر صورتحال میں, کیونکہ آپ کو بھی میسیجز آتے ہوں گے, ہمیں بھی آتے ہیں کہ یہ بنے گا کیا؟ دیکھیے انتہا صاحب, نجومی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, کرسٹل بال کسی کے پاس نہیں کہ اگلے 10 دن میں کیا ہوگا, 20 دن میں کیا ہوگا, 100 دن میں کیا ہوگا. جو چیزیں ہمیں پتا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. نمبر 1, ہم عدالتوں کے پاس جاتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, ہم تھانوں میں جاتے ہیں, ہم جہاں جہاں ای سی پی جس کا چیف الیکشن کمشنر آئی کین سے دس اوپنلی کہ وہ پی ڈی ایم کے ایک ذاتی سٹاف ممبر بن کے رہ گئے ہیں, ہم ان کے پاس بھی جا رہے ہیں اپیلوں میں, ان سے بھی کیسز دائر کروا رہے ہیں کیونکہ سسٹم ہمارا ہے, ہم ٹیکس پیئرز ہیں, ہم ان لوگوں کی تنخواہیں دیتے ہیں, ہم اداروں کی تنخواہیں دیتے ہیں. ہم آئین میں, قانون میں رہ کے اپنا کوئی حق نہیں چھوڑیں گے. جس طرح یہ ڈسکوالیفیکیشنز, یہ جو ریزگنیشن ایکسیپٹ کر دی گئیں, جس طرح بائی الیکشن اناؤنس کر دیا گیا, ہم اس کے خلاف بھی گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کے باوجود ماشاءاللہ چیف الیکشن کمیشن نے اپنے تمام حدود سے تجاوز کر کے ریکمنڈیشنز دے دی ہیں کابینہ کو کہ آپ ایکس وائی زی کرے, 62 اور 63A میں جائیں. میں ذرا ان کی طرف بھی آؤں گی کہ ماشاءاللہ جو ڈیسیژن ہے, جو فائنینشیل ٹائمز کا بھی ہے اور جو الیکشن کمشنر صاحب کا نیکسس ہے اس ڈیسیژن سے, وہ بھی میں ذرا ایکسپوز کروں گی کہ کس قسم کی بددیانتی ہو رہی ہے, لیگل بددیانتی. بٹ لیٹ می جسٹ کم ٹو دی اسٹریٹجی ایشو. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے, یہ لوگ ہمارے ساتھ پیونیٹیو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ خوف ہے, یہ نی جرک ریاکشنز ہیں, یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کا جو فارمولا استعمال کرتے ہیں وہ فیل ہو رہا ہے. یہ جو کیچڑ خان صاحب پہ اچھالتے ہیں, 20 کیچڑ ان کے منہ پہ واپس آتے ہیں. جب میں نے توشہ خانہ کی بات کی, میں آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں, میں پارلیمنٹری سیکرٹری تھی کامرس میں, اینڈ اٹ از نو سیکرٹ کہ میں نے ریزائن کیا کامرس منسٹری سے. رزاق داؤد صاحب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے حامی تھے, میں مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اور نیچرلی میں کامرس میں 10-15 سال رہ چکی تھی. میں اپنا, میرا ٹریڈ بیک گراؤنڈ ہے, رزاق صاحب از اے بزنس میگنیٹ. تو جو ہماری پالیسی بھی نہیں بنی, آئی تھاٹ کہ وہ بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے, لیٹ می جسٹ ریزائن, وی کانٹ کیپ آن آرگوئنگ ود ایچ ادر, سو آئی لیفٹ. اور یہ خان صاحب کو پتا, ساری پارٹی کو پتا تھا. خان صاحب گیو اس دیٹ فریڈم کہ ہم کھل کے بات کریں, کھل کے رائے کا اظہار کریں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہاں پہ ایک تھیوکریسی ہے یا کوئی جس طرح یہ باقی ٹائرنٹس ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں کی نہ پارٹیوں میں یہ ہے سوچ, نہ اس ملک کے اداروں میں یہ سوچ ہے کہ آپ ڈس ایگری کر پائیں. آپ نے ایاز امیر صاحب کو دیکھا, انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کس قسم کی گفتگو کی, خان صاحب ڈڈنٹ آبجیکٹ, اور کسی اور تھرڈ فورتھ پارٹی کو جو ریلیٹیوز ہیں, پراپرٹی ڈیلرز جن کو کہا جاتا ہے, ان کو غصہ تحش آ گیا. سو دس از جسٹ ٹو ٹیل یو کہ خان, یہ جو آج کل ایک عجیب سا, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے انیبریٹڈ اسٹیٹ میں بات کی, میں کھانے پہ گئی ہوئی تھی, میں حیران تھی کہ اس طرح کی بات کوئی کر بھی کیسے سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اس حمام میں سارے ہی بے لباس ہیں اور خان از the same as نواز شریف ہے, زرداری. میں نے کہا بھائیا میرے, آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کہتے نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے. پھر یہ ناظم جوکیو صاحب کی بات دوبارہ اٹھی کہ آپ نے ایسے کیوں کہا, وہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, وہ آپ بدنام کر رہی ہیں. میں نے کہا میں نے کیا بدنامی کی ہے؟ ایک میرے گھر میں ایک ایم این یو, میرے گھر ایک جرنلسٹ آتا ہے اور میرے اس کو سرونٹس مار مار کے دی بیٹ ہم اپ اینڈ ہی ڈائز. تو میں انوسنٹ ہوں, میں بچی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. میرے اور پھر سندھ میں آپ کے سرونٹس ہو, ان کی ہمت ہے کہ وہ ایک نوجوان آپ کے سپورٹ سے کھا سکے. سو دی ایشو از کہ ہماری اسٹریٹجی از ویری سمپل. We are going to continue on, اس کو میں offensive نہیں کہتی ہوں, we'll continue on our legal paths. Strategically, البتہ جہاں elections کی بات ہے, we are very comfortable. AJK, GB, PTI, KP پنجاب PTI, سندھ غلامی کا شکار ہے, اور بلوچستان کبھی ڈیموکریسی آئی ہی نہیں ہے, رائٹ. ان کو تو صرف ایکسٹریکشن ہے, ان کے منرلس کی, ان کے مائنس, ان کے سونے کی. 75 سال سے افریقہ آف پاکستان. So we continue as we are. We have no clue what they will do to Khan, what they will do to us. کل اسد صاحب broke the silence. انہوں نے سیاست.pk کو انٹرویو دیا کہ وی او این سی سے 3 دن پہلے مجھے اور 2 اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو کہا کہ مائنس فارمولا
-1 फॉर्मूला मान जाओ, रहेगी हुकूमत आपकी ही, खान को हटाओ, खान इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. Who is us? The people who elected him are the only people that matter. बहुत बहुत शुक्रिया. बिल्कुल उन्होंने, असद उमर साहब ने काफ़ी एक बड़ी बात कर दी. उसके ऊपर अभी मजीद मेरा ख्याल है बहस चलेगी. और ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है कि किसी पार्टी से, किसी तहरीक से जो रूह रवां होता है उसको निकाल दिया जाए तो उस पार्टी में फिर जाहिर है वो जान नहीं रहती है. और बड़ी इलॉजिकल सी बात है कि वो शख्सियत मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में उसको कहा जाए कि आप इससे अलहदा हो जाएं. तो दोस्तों, आपने शंदाना साहिबा की बात सुनी. उनका पैगाम ये है कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, जो मर्जी इकदामात उठा ले, इलेक्शन कमिश्नर जो जो चाहे करें. इमरान खान और पार्टी ने पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के हुकूक के लिए जो तहरीक शुरू कर रखी है वो तहरीक हर हाल में जारी रखी जाएगी.